حضرت علی اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک عرابی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے پردے میں لٹکا ہوا کہہ رہا ہے: اے گھر کے مالک، گھر تیرا گھر ہے اور مہمان تیرا مہمان ہے۔ میزبان اپنے مہمان کی خاطرداری کے لیے کچھ سامان مہیا کرتا ہے۔ آج میری مہمانداری میں میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا: کیا تم اس عرابی کی باتوں کو نہیں سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ خداوند عالم اس سے زیادہ کریم ہے، اس کا مہمان اس کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ جائے۔ جب دوسری رات ہوئی، اس کو اسی رکن میں لٹکا ہوا دیکھا جو کہہ رہا تھا: اے عزیز، تجھے تیری عزت کا واسطہ، مجھے اپنی عزت کے ذریعے عزیز قرار دے جس کو کوئی نہیں جانتا وہ عزت کیا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تجھ سے توسل کرتا ہوں، بحق محمد و آل محمد مجھے وہ چیز عطا کر دے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی وہ چیز عطا نہیں کر سکتا، اور مجھ سے اس چیز کو دور کر دے کہ تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ راوی کہتا ہے، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے صحاب سے فرمایا: خدا کی قسم، یہ جملے خدا کے عظیم نام ہیں جو سرینی زبان میں ہیں۔ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ اس رات اس عرب نے خدا سے بہشت کی درخواست کی اور خدا نے اس کو عطا کر دی، اور آتش دوزخ سے نجات چاہی اور اس کو آتش جہنم سے نجات مل گئی ہے۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کو اسی رکن میں لٹکا ہوا دیکھا جو کہہ رہا ہے: اے خدا، جس کو کوئی جگہ احاطہ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں رکھتا، اس عرب کو 4000 روزی عطا فرما۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا: اے عرب، تو نے خداوند عالم کی مہمان نوازی چاہی، تیری مہمان نوازی کر دی۔ جنت کی درخواست کی، تجھے عطا کر دی۔ آتش جہنم سے نجات چاہی، تجھے نجات مل گئی۔ آج اس سے 4000 کی درخواست کرتا ہے۔ اس عرب نے کہا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عرب نے کہا: خدا کی قسم، آپ ہی میرے مطلوب و مقصود ہیں، آپ کے ہاتھوں میری حاجت روائی ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے عربی، سوال کر۔ اس عرب نے کہا: 1000 درم مہر کے لیے چاہتا ہوں، 1000 درم اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے، 1000 درم مکان خریدنے کے لیے، اور 1000 درم اپنے زندگی کے خرچ کے لیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا: اے عرب، تو نے اپنی درخواست میں انصاف سے کام لیا ہے۔ جب سے مکہ روانہ ہو تو مدینہ رسول میں آنا، وہاں ہمارا مکان معلوم کر کے آ جانا۔ ناظرین، وہ عرب ایک ہفتے تک مکہ میں رہا اور پھر حضرت امیر المومنین کی تلاش میں مدینہ آیا اور لوگوں سے سوال کیا: کون ہے جو مجھے حضرت امیر المومنین کے مکان کے راستہ بتائے؟ بچوں کے درمیان حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: میں تجھے امیر المومنین علیہ السلام کے مکان پر لے جاتا ہوں، میں ان کا فرزند حسین بن علی ہوں۔ عرب نے کہا: بہت اچھا، آپ کے والد گرامی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ اس نے سوال کیا: آپ کی والدہ گرامی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین۔ اس نے کہا: آپ کے جد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس نے کہا: آپ کی جدہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ختیجہ بن خویلد۔ اس نے کہا: تمہارا بھائی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ابو محمد حسن بن علی۔ اس عرب نے کہا: تم نے پوری دنیا کو حاصل کر لیا ہے، جاؤ حضرت امیر المومنین کے پاس جاؤ اور ان سے کہو جس عربی کی آپ نے مکہ میں حاجت پوری کرنے کی ضمانت دی تھی وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حضرت امام حسین بیت الشریف میں داخل ہوئے اور فرمایا: والد گرامی، وہ عربی جس کو آپ نے مکہ میں وعدہ کیا تھا وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ امیر المومنین نے جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے فرمایا: کیا کچھ کھانا موجود ہے جو اس عربی کو کھلا دیا جائے؟ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنا لباس زیب تن کیا اور بیت الشرف سے باہر آئے اور فرمایا: ابو عبداللہ سلیمان فارسی کو بلاؤ۔ چنانچہ جب سلیمان آ گئے تو ان سے فرمایا: اے ابو عبداللہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو باغ لگایا ہے اس کو فروخت کر ڈالو۔ چنانچہ جناب سلیمان بازار گئے، اس باغ کو 12000 درم میں فروخت کر دیا۔
حضرت امیر المومنین نے عرابی کو دینے کے لیے پیسہ تیار کیا اور 4000 درم اس کی ضرورت کے برطرف کرنے کے لیے اور 40 درم اس کے خرچ کے لیے ادا کیے۔ حضرت علی کی عطا و بخشش کی خبر مدینہ کے غریبوں تک بھی پہنچی، وہ بھی حضرت امیر المومنین کے پاس جمع ہو گئے۔ انصار کا ایک شخص حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بیت الشریف گیا اور اس نے آپ کو خبر دی کہ بی بی نے فرمایا، خداوند عالم تجھے راستہ چلنے کا ثواب عطا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور درہموں کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب بھی جمع ہو گئے اور ایک ایک مٹھی بھر کر غریبوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ 1 درم بھی باقی نہیں بچا۔